بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. محترم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمامی حضرات کو جہاں کہیں بھی رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھے. سامعین و ناظرین کرام، ابھی کے اس دور میں جس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں اور دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے کہ کوئی بھی آدمی اپنی بات کو اس جدید وسائل کے ذریعے، ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنی بات کو بہت سارے لوگوں کے پاس، بہت سارے لوگوں کے درمیان پیش کر سکتا ہے اور فوراً بات پہنچ بھی جاتی ہے. پہلے زمانے میں اگر کسی کو کچھ کہنا ہوتا تھا تو تقریر کر کے کہتے تھے یا کتاب لکھ کر کے کہتے تھے، تو تقریر میں جو سامعین ہوتے تھے وہی سنتا تھا، اور کتاب میں چھپنے میں اور جہاں تک کتاب پہنچ ہوتی تھی وہ لوگ سمجھتے تھے، بجھتے تھے. لیکن ابھی کے دور میں واٹس ایپ کے ذریعے، ابھی جو میں لائیو آپ کے سامنے کر رہا ہوں، یعنی مباشر ڈائریکٹ آپ سے بات چیت جیسے کر رہا ہوں گھر آنگن میں، فوراً بات پہنچ جاتی ہے اور سننے والا بھی فوراً اس پر اپنا رد عمل شروع کر دیتا ہے. مثلا کوئی لائک کر دیتا ہے، لائک کا مطلب ہے کہ اس کو پسند آیا. یہ کوئی شیئر کر دیتا ہے کہ یہ بات اچھی ہے، دوسرے لوگ بھی سنیں. کوئی اس پر آپ کو ماشاءاللہ تبارک اللہ، گڈ، نائس، کنگریچولیشن، یہ سب لکھ دیتا ہے، اور اسی میں سے کچھ لوگ تنقید بھی کر دیتا ہے. اور تنقید کرنے کے بعد ماترا اتنا بڑھتا ہے کہ کوئی برا بھلا بھی کہہ دیتا ہے، کوئی اینٹ پھینک دیتا ہے، کوئی پتھر پھینک دیتا ہے، کوئی کیچڑ پھینک دیتا ہے. غرضے کے ہر آدمی اپنا رد عمل دیتا ہے. محترم سامعین و ناظرین کرام، مشرق ہو یا مغرب، یعنی یورپ کنٹری ہو یا شرق ہو، سیاست کا میدان ہو یا پارلیمنٹ ہو، یا مذہبی علماء کی بحثیں ہو، یا گھریلو طور پر یا ذاتی سطح پر خاندان کا معاملہ ہو، یا ساس بہو کا جھگڑا ہو، یا میاں بیوی کا جھگڑا ہو، ہر جگہ تنقید کا بازار گرم ہے. اور جب تنقید کیا جاتا ہے، جس پر تنقید کیا جاتا ہے، وہ لوگ بھی ذرا سا صبر نہیں کرتے، برداشت نہیں کرتے، اور فوراً رد عمل میں آ جاتے ہیں، میدان میں آ جاتے ہیں. تو آئیے سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ تنقید ہے کیا چیز. میرے محترم و سامعین و ناظرین کرام، تنقید کا معنی ہے کھرا کھوٹا میں فرق کرنا، اصلی اور نقلی میں پہچان کرنا، صحیح اور غلط کو جاننا، یہ ہے تنقید. لیکن ہمارے معاشرے میں تنقید کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ منفی عمل ہے، یہ اچھا کام نہیں ہے. یا دوسرے لفظ میں یہ سمجھیے کہ تنقید کا مطلب ہے دوسرا، ہم جو بول رہے ہیں وہ نہیں، بلکہ تنقید دوسرے ہی پہ لوگ کریں گے. میرے محترم سامعین و ناظرین کرام، تنقید ایک بہت ہی بہترین اور مثبت عمل ہے. بغیر تنقید کے ہم لوگ نہ علم سیکھ سکتے ہیں نہ سکھا سکتے ہیں، چاہے وہ گھر کے لیول پہ ہو یا سماج کے لیول پہ ہو یا مدرسہ ہو یا یونیورسٹی ہو یا کالج ہو. بغیر تنقید کے
نہ ہم علم سیکھ سکتے ہیں اور نہ سکھا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم لوگ بچپن میں ہوتے ہیں 7 سال 8 سال کی عمر میں، یا 5 سال یا 6 سال میں پڑھنے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے ہمارے گھر میں ہمارے ماں باپ، ہمارے بڑے، ہمارے گارجین ہم کو سکھاتے ہیں کہ بابو یہ کرو، وہ نہیں کرو۔ ہم جو کوئی کام کرتے ہیں ان پہ تنقید کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ یہ شروعات ہو جاتا ہے بچپن ہی سے۔ جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو سماج کے لوگ، پنچایت میں دیکھتے ہیں کسی کو لوگ ڈنڈ کر رہا ہے، کسی کو جرمانہ لگا رہا ہے، اس کے بعد جو مدرسے میں جاتے ہیں، اسکول میں جاتے ہیں، کالج میں جاتے ہیں، تو ہمارے استاذ، ہمارے ماسٹر، ہمارے ٹیچر، ہمارے پروفیسر ہم کو سمجھاتے ہیں۔ ہم کالج میں جاتے ہیں، ریل گاڑی میں سفر کرتے ہیں دنیا میں، تو طرح طرح سے ہمارے سامنے تنقید کا سامنا واسطہ کرنا پڑتا ہے۔ اب ہم جتنا تنقید سنے ہیں، جو لوگ ہم کو سمجھائے ہیں، بجھائے ہیں، اگر ہم اتنا ہی پر اکتفا کر لیں تو ہم جو ہمارے والد صاحب کہے وہی کریں گے، جو ماں باپ کہے وہی کریں گے، جو استاذ کہے وہی کریں گے، تو اتنا تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر زندگی میں آگے بڑھنا ہو، کچھ کر دکھانا ہو، سماج اور معاشرے اور ملک کے لیے کچھ کرنا ہو، تو آپ کے اپنے اندر تنقید کی ملکیت پیدا کرنی پڑے گی۔ آپ کو نقاد بننا پڑے گا، تنقیدی صلاحیت کو اجاگر کرنا پڑے گا۔ تو آئیے مختصر طور پہ تنقید کی شروعات کہاں سے کریں۔ سب سے پہلے آپ اپنے سے تنقید کی شروعات کریں۔ اپنے سے تنقید کا مطلب، شروعات کا مطلب کیا ہے کہ جو کچھ آپ نے گھر میں سیکھا ہے، سماج اور معاشرے سے سیکھا ہے، مدرسہ میں، یونیورسٹی میں، کالجوں میں، گاؤں میں، اس ملک سے، دنیا سے جو کچھ سیکھا ہے، اس پر تنقید کریں کہ یہ مشاہدہ ہے یا لوگوں کا تجربہ ہے یا دھرم کا حصہ ہے، کہ دھرم کا بھی حصہ ہے تو کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ پہلے آپ اپنے معلومات اور اپنے عمل، اپنے چال چلن کے اوپر تنقید کریں۔ کسی کو آپ نماز کے لیے کہیں تو یہ سوچیں کہ آپ نمازی ہے کہ نہیں، آپ تنقید کریں۔ کسی کے فتویٰ پر غلط نظر ہے آپ کی کہ وہ غلط فتویٰ ہے اور آپ اس پر تنقید کرنا چاہتے ہیں، تو اس فتویٰ کے پہلے ثبوت اکٹھا کر لیں، معلومات اکٹھا کر لیں اور دیکھیں کہ آپ اس پر کتنا آپ چل رہے ہیں۔ پہلے اپنے آپ پر تنقید کریں کہ ہم کیا ہیں سماج میں، ہماری کیا حیثیت ہے، اور ہم نقاد جو بن رہے ہیں، کسی پر تنقید کر رہے ہیں، کیا ہم تنقید کرنے کے لائق ہیں؟ سماج میں ہم پورا سمجھدار ہیں؟ اور ایک تو نظریہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے اپنے آپ سے تنقید کی شروعات کریں۔ اور دوسری بات، اگر کسی پر تنقید کرنا ہو، کسی کے نقطے نظر کے غلطی کو واضح کرنا ہو، یا کسی کے کتاب پر تنقید کرنا ہو، یا کوئی اپنا تحریک چلا رہا ہے یا کوئی کام کر لیا اس پر تنقید کرنا ہو، تو پہلے یہ سوچ لیجئے میرے محترم کہ ہر آدمی خطاوار ہے۔ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے دنیا میں جو فرشتہ ہے، اس سے غلطی نہیں ہوگی۔ ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، آپ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اور ہمارے غلطیوں پر اللہ تعالیٰ اگر ہمارے غلطیوں کو اجاگر کر دے تو ہم لوگ 1 منٹ کے لیے دنیا میں زندہ رہنے کے لائق نہیں رہیں گے۔ پہلے یہ سوچ لیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو تنقید کر رہے ہیں کسی کی، تو ان میں تنقید ہو، تنقیس نہ ہو۔ تنقیس کا مطلب کیا ہے؟ کسی کا مذاق نہ اڑائیں، استہزاء نہ کریں، ذلیل نہ کریں، مذاق نہ اڑائیں، بے عزت نہ کریں۔ تنقید کی مطلب اصلاح ہو، تنقیس نہ ہو، اس کے عزت میں کمی کرنا، 10 آدمی میں بے عزتی کر دینا، یا اس کا بے عزت کرنا مقصود ہو، مذاق اڑانا مقصود ہو، اس لیے تنقید نہیں کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ تنقید کرنے میں سنی سنائی باتوں پر اعتبار نہ کریں۔ سنی سنائی کا مطلب کیا ہے کہ ہم کو کسی نے کہا نہیں،
آپ خود تحقیق کریں اس مسئلہ کا. اسلام شریعت کے میں آپ دیکھ لیں گے اور آپ لوگ جانتے بھی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگلا جو کچھ کہا ہے کتاب میں تنقید کرنی ہو اور اس کے بات کو نقل کرنا ہو تو ہو بہو وہی بات نقل کریں جو انہوں نے کہا ہے، اور کہنے والا آپ کے بات کو سن کر کے یہ کہہ دے کہ صحیح معنی میں ہم یہی کہنا چاہتے تھے. یہ نہیں کہ میں نے یہ سمجھا یا اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا یا مطلب یہی ہوا، ایسا نہیں. اگلا جس پر آپ تنقید کر رہے ہیں وہ جو بات بولا ہے یا کہا ہے یا لکھا ہے اس کو ہو بہو نقل کر دیں اور تب تنقید کریں. تیسری بات یہ ہے کہ تنقید کا پہلو جو ہو وارننگ نہ ہو. وارننگ کا مطلب دھمکی نہ ہو، مار پیٹ کرنے کی بات نہیں ہو، قتل و غارت کی بات نہیں ہو، اور کیا کہتے ہیں تم کو دیکھ لیں گے، تم کون ہوتے والے ہو، تم کو ہم جانتے ہیں، تم کو پورا سماج جانتا ہے، تم تام کرنا شروع کر دیتے ہیں. میرے محترم بزرگوں دوستو، تنقید میں وارننگ کا طریقہ نہیں ہو. اس سے کیا ہوتا ہے کہ بولنے والے، لکھنے والے، سماج سدھار کرنے والے ڈر جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، میدان سے دور ہو جاتے ہیں، اور بہت سی حقیقت باتیں، بہت سے خیر جو سماج میں ہونے والا تھا وہ ختم ہو جاتا ہے. اور اگر کسی تنقید کرے کہ لب و لہجہ جو بول رہے ہیں اس میں شائستگی پیدا کریں، نرمی پیدا کریں، اور نرمی پیدا کر کے اپنے موقف کا اظہار کریں، اور نیت سدھار کی ہو، نہ کہ زبان میں وارننگ والی بات ہو، دھمکانے والی بات ہو. ایسا لگے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں تو آپ کے منہ سے پھول برس رہا ہو، نہ کہ آپ ایسا کریں جیسا معلوم پڑے کہ ہٹلر گیری جیسی یہ بات ہو، ڈکٹرشپ جیسی بات ہو. ایسی بات نہیں، نرمی سے بات کریں. دیکھیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، پھر بھی اللہ نے کہا کہ آپ نبی ہونے کے باوجود بھی اگر آپ کا دل نرم نہیں ہوتا، آپ زبان میں آپ کو پھول نہیں برستا تو لوگ آپ سے دور بھاگ جاتے. دیکھیے میرے محترم سامعین و ناظرین کرام، کوئی بھی آدمی کوئی بھی بات کو جب تک غلطی نہیں کرتا ہے صحیح کا ادراک نہیں ہوتا. بغیر غلطی کیے ہوئے کوئی صحیح تک پہنچ ہی نہیں سکتا ہے. سائنس کے میدان میں دیکھ لیجئے، شروع کے سائنس کو اور ابھی تک کے سائنس کو، کتنے نظریات ابھی تک غلط ہوئے ہیں. ریسرچ کرنے والوں نے ریسرچ کیا اور ابھی وہ غلط ثابت ہوا ہے. لیکن جہاں پر غلط ثابت ہوا ہے وہیں سے صحیح کی نشاندہی ہوئی ہے. ہم کوئی کام کرتے ہیں، کسی راستے پہ جاتے ہیں، کسی طرح موبائل چلاتے ہیں، کمپیوٹر چلاتے ہیں، موٹر سائیکل چلاتے ہیں اور غلطی کرتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ یہ راستہ صحیح نہیں ہے، دوسرا راستہ اختیار کرنا چاہیے. بزنس میں بھی یہی طریقہ ہے، ہر جگہ یہی طریقہ ہے. ہم لوگ کرتے ہیں تو غلطی جہاں پر ہو اس کو چھوڑ کر کے دوسرے راستہ اختیار کرتے ہیں. اسی لیے بغیر غلطی کی ہوئے صحیح کی نشاندہی ہو ہی نہیں سکتی. اب آئیے کہ مثلا کوئی آدمی کسی پر تنقید کر دیا تو اس کا جواب تو یا ہم دیں جس پر تنقید کیا گیا، یا اس کے حوالی موالی جو ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، اقربا ہوتے ہیں، آج کل ایسا ہوتا ہے سیٹنگ کیا جاتا ہے جواب دینے کے لیے. تو کیا کریں؟ میرے محترم سامعین و ناظرین کرام، علماء کرام یہ بتاتے ہیں کہ تنقید اگر آپ کے اصلاح کے لیے ہے یا آپ پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے. اگر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے آپ پر، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ تنقید غلط ہے تو چپ ہو جائیں، خاموش ہو جائیں. کیونکہ اگلا آپ کو جس وادی میں لے جانا چاہتا ہے، اگلا آپ کو جیسا بنانا چاہتا ہے، اگلا آپ کو جس میدان میں گھسیٹنا چاہتا ہے، اگر آپ تنقید کرنا شروع کر دیے تو اس کا مقصد پورا ہو گیا، اور آپ کو وہ جہاں لے جانا چاہتا، جس استر پہ لانا چاہتا تھا، اس کا مقصد پورا ہو گیا. اور اگر آپ صحیح ہیں تو صحیح ہونے کے لیے زور سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ خود بخود سمجھ لیں گے.
آپ کا کام ہے کہنا، پہنچانا۔ ابراہیم علیہ السلام مکے میں حج کا اعلان کیے تھے، نہ لاؤڈ اسپیکر، نہ یہ جدید ٹیکنالوجی، اور آج دیکھیے بغیر اعلان سابق کے، بغیر پرچار پرسار کے حج میں کتنے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ میرے محترم سامعین و ناظرین کرام، ہم علماء کرام ہو یا انبیاء کرام ہو، سب لوگوں کو تنقید کا ہدف بنایا گیا ہے، لیکن اگر تنقید کرنے والا صحیح سے آپ کا تنقید کر رہا ہے تو وہ آپ پر احسان کر رہا ہے، آپ اس کو اپنا محسن سمجھیں اور اپنے غلطی کی اصلاح کریں، صحیح کر لیں۔ اس دعویٰ میں یا اس غلط فہمی میں یا اس زوم میں نہیں رہیں کہ ہم سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ غلطی سب سے ہو، ہر آدمی غلطی کرتا ہے، کوئی تذکیر و تانیث میں غلطی کر دیتا ہے، کوئی سبقت لسانی میں سب سے ہوتی ہے، کوئی ہم لوگ بھی غلطی کرتے ہیں بھائی، کوئی آدمی غلطی سے پاک و صاف نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی آپ پر تنقید کرتا ہے تو اس تنقید سے آپ اپنی اصلاح کریں اور میدان میں آگے بڑھیں۔ اور اگر آپ گھر کے گارجین ہیں، آپ کسی مدرسے کے مولوی ہیں، یا آپ سماج کے ورکر ہیں، سوشل ورکر ہیں، یا مبلغ ہیں، یا داعی ہیں، تو جس کو آپ تنقید کر رہے ہیں ان کو اپنے نظر سے، بیٹا کے نظر سے دیکھیں، اور یہ سوچیں کہ اللہ نے جو ہم کو مقام اور مرتبہ دیا ہے، ہم اس لائق تو نہیں تھے، لیکن اللہ نے آج وہ مقام و مرتبہ دیا ہے کہ ہم دوسروں کی غلطی کو اصلاح کریں۔ تو غلطی کی اصلاح کرنے کا مطلب ہے کہ اگلا کو نیچے سے اوپر اٹھانا ہے۔ آپ مدیر ہیں، آپ باس ہیں، آپ ماسٹر ہیں، آپ پروفیسر ہیں، مبلغ ہیں، سماج سیوک ہیں، کسی کی تنقید کر رہے ہیں تو دل میں یہ نیت ہو کہ یہ نیچے سے اس کو اوپر اٹھانا ہے، اور اگلا کو بھی احساس ہو کہ یہ ہمارے لیے خیر سوچتا ہے، خیر چاہتا ہے، اور آپ اوپر اٹھائیں، نہ کہ ذلیل کرنا، نہ کہ کیا کہتے ہیں بے عزت کرنا۔ لیکن آج کل ہم لوگوں کو چاہیے کہ اصلاح کا پہلو رکھیں، کسی کو نیچے سے اوپر اٹھائیں، کسی غلطی پر اس کو یاد دلائیں، اس کو سمجھائیں، اور نیت یہ ہو کہ میرا بیٹا جیسا ہے، اس کی ہم اصلاح کریں، نہ کہ ہم آپ کا کچا چیچا کھول دیں گے، 10 آدمی میں بیٹھا ہوا ہے وہاں جا کر کے بے عزت کرنا مقصود نہیں ہے۔ تو آئیے، تنقید کے چھوٹے موٹے کچھ ادبی اصول ہیں۔ سب سے پہلے کسی کی تنقید کرنا ہو تو اگلے کی تعریف کریں، ڈائریکٹ نہیں، اگلے کی تعریف کرتے ہوئے شروعات کریں، اور تنقید کی جو بنیاد ہو پختہ ثبوت پہ ہو، پختہ بات ہو، صحیح بات ہو، سنوئی سنائی نہیں، اٹکل پچو باتیں نہیں، پختہ بات اور پختہ ثبوت ہو۔ اور براہ راست کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس سے ڈائریکٹ بات کریں، محبت سے بات کریں، 10 لوگوں میں بات نہیں کریں۔ بات غلطی کر چکا ہے وہ اگر آپ کے نظر میں، تو اس کو پیار محبت سے براہ راست جا کر کے سمجھائیں، اور عین غلطی کے وقت نہ ٹوکیں، وقت کا انتظار کریں، موقع کا انتظار کریں، اپنے یہاں دعوت یا اس کے یہاں دعوت میں جائیں، یا کوئی موقع اچھا ہو اس وقت آپ نصیحت کریں، اس وقت آپ تنقید کریں کہ آپ کی بات غلط ہے، آپ کا یہ نظریہ غلط ہے۔ اور سب سے آخر میں میرے محترم سامعین و ناظرین کرام، بار بار نہ ہو، تکرار نہ ہو۔ مثلا ایک ہی بات کو آپ کہے، اپنے اقربا سے کہائے، اپنے دوستوں سے کہوائے، نہیں، بار بار نہیں، تکرار نہیں ہو۔ آپ اس کو ایک بار کہہ دیں یا چپ ہو جائیں، اگلے کا رد عمل دیکھ لیں۔ اور ان سب باتوں کے نظریے سے مقصد یہ ہے کہ ہم حق تک پہنچیں، اور سب کو خواہش ہونی چاہیے جو پر تنقید کی جاتی ہے اس پر بھی، اور جو تنقید کرتا ہے وہ بھی یہ سمجھے کہ ہم حق تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمامی حضرات کو ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمامی حضرات کو ایک دوسرے کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کسی پر کوئی بات کہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس پر کھڑا اترتے ہیں کہ نہیں۔
اور اگر دوسرے کی اصلاح کرنے کی نیت ہو تو طریقے سے محبت سے کریں. اللہ تعالیٰ تمامی حضرات کو حق بولنے کی اور حق کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ دنیا سے تمام مصیبت و پریشانی کو دور کر دے. ہمارے سماج میں جتنی بھی برائی ہے اللہ تعالیٰ اس کو تو دور کر دے. ابھی پورے دنیا میں کہیں پر سیلاب سے لوگ پریشان ہے تو کہیں پر گرمی کے وجہ سے آگ لگنے کی وجہ سے جنگلات سے آگ ہوتے ہوئے تھے گاؤں میں شہر تک آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ اس مصیبت اور پریشانی اور سب سے بڑی پریشانی جو ہے کرونا ہے بیماری ہے اس سے لوگوں کو تو شفائے کلی عطا فرما اور ہر لوگوں کو ہر تمامی انسان کو آپس میں میل محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.